اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ، دعا کی چٹھی اور نبی کی پہچان۔ نمبر 3، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 23 جنوری 2024۔ 16 جنوری کے پرچے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر ان کے ایک صحابی حضرت بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ عنہ کے قبول احمدیت کا تذکرہ ہوا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے مسیح اور مہدی کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دی اور پھر عمر بھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آج جالندھر سے تعلق رکھنے والے خان صاحب حضرت منشی برکت علی صاحب شملوی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا، جنہوں نے 1901 میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کا ابتدائی تعلیمی ریکارڈ بہت عمدہ رہا، جس کی وجہ سے آپ وظائف کے مستحق قرار پاتے رہے۔ انٹرنس تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد شملہ کے محکمہ موسمیات میں ملازمت اختیار کر لی اور پھر 2 سال کے بعد کوشش کر کے دفتر ڈائریکٹر جنرل انڈین میڈیکل سروسز میں تبدیلی کرا لی۔ پہلی جنگ عظیم میں آپ کی خدمات کے پیش نظر آپ کو حکومت ہند کی طرف سے خان صاحب کا خطاب دیا گیا۔ 1932 میں پینشن لے کر قادیان منتقل ہو گئے۔ ہجرت کے بعد ربوہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ اس اداریے کے عنوان سے مطابقت رکھتا ہوا ایک بیان اصحاب احمد جلد 3 میں حضرت منشی برکت علی صاحب سے منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کے زمانہ میں روحانیت کا عام انتشار ہوتا ہے۔ فرشتے مستعد طبائع کو صداقت کی طرف مائل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس شخص کو دلائل سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میں ترقی کر جاتا ہے۔ بعض کو عبادات سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس میں ترقی کرتے ہیں۔ بعض طبائع مالی قربانی کی طرف مائل ہوتی ہیں اور وہ اس میں ترقی کر جاتی ہیں۔ میں نے کہا، برکت علی تو کس گروہ میں آتا ہے؟ پھر خیال آیا کہ برکت علی تو سمجھ لے کہ تجھے دلائل دے کر اور معقولیت سے بات کرنے کا شوق تھا اور خدا تعالی نے تجھے اس میں ترقی دے دی۔ آپ کا احمدیت سے تعارف شملہ میں آپ کے ہمراہ رہائش پذیر کچھ احمدی دوستوں کے توسط سے ہوا، جن سے آپ حیات و وفات مسیح سمیت دیگر مذہبی امور پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ چونکہ احمدی جا بجا اپنی گفتگو میں آیات قرآنیہ کا حوالہ دیتے تھے، اس لیے آپ نے بھی قرآن کریم کے ترجمہ کو بغور پڑھا۔ آپ کی طبیعت میں رشد اور سعادت تھی، اس لیے قرآن کریم کو احمدیوں کے حق میں پایا۔ انہی دنوں بعض واقعات کی بنا پر آپ مولویوں کی علمی خیانت کی وجہ سے ان سے بدظن ہو گئے۔ آپ کی سیرت کے 2 امتیازی پہلو: حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر باقاعدہ ایمان لانے سے قبل ہی ماہوار چندے کی ادائیگی کرنا، اور باقاعدہ بیعت سے قبل اپنا نام احمدی لکھوانا ہے۔ آپ نہ صرف مالی قربانی کرنے والوں میں شامل ہوئے، بلکہ چندے کی برکت سے احمدیت کی حقانیت سے آشنائی بھی پائی۔ آپ خود اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شملہ میں قیام کے دنوں میں 1-2 اور باتیں ایسی پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے مجھے احمدیت کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی، اور چونکہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ عقیدت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے میں نے احمدیوں کو 4 آنا ماہوار چندہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ محض حسن ظن تھا جو مجھے ان لوگوں پر تھا کہ یہ لوگ روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کئی ماہ تک چندہ دیا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے رستہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ دوسرے جہان میں بڑھا چڑھا کر دے گا، لیکن بہت سے صاحب تجربہ اولیاء اور صوفیاء نے کہا ہے
اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ دیتا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ میں نے یہ تھوڑی سی رقم خدا تعالیٰ کے راستے میں دی ہے، اگر یہ سلسلہ فی الواقعہ سچا ہوا تو خدا تعالیٰ مجھے اسی دنیا میں اس سے بڑھ چڑھ کر روپیہ دے گا۔ لیکن حیران تھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں ملازم ہوں، سوائے تنخواہ کے زائد آمد کی کوئی صورت نہیں، پھر میں رشوت نہیں لیتا، پھر یہ بڑھ چڑھ کر روپیہ کس طرح ملے گا؟ لیکن آخر وہ روپیہ مجھے ملا۔ 1901 میں مردم شماری ہوئی۔ مردم شماری کی کتاب میں کئی باب ہوتے ہیں اور مختلف محکموں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنا حصہ لکھیں۔ حفظان صحت کا باب ہمارے محکمہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، چنانچہ ہدایت ملی کہ یہ باب تم لکھو۔ ہماری برانچ کا افسر انچارج ایک انگریز تھا جس کا نام کیپٹن رابرٹس تھا۔ اس نے مجھے بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے مسالہ تیار کرو، مجھے یہ اعداد و شمار چاہیے اور یہ نقشے درکار ہیں، یہ تم مہیا کرو۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اور کچھ اپنی ذہانت سے کام لے کر اسے تمام مواد بہم پہنچایا، جس سے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بطور انعام 25 روپیہ ماہوار کے حساب سے 150 روپیہ مجھے انعام دیا۔ اب دیکھو، میں خود خیال کرتا تھا کہ بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں کہ مجھے زائد روپیہ مل سکے، لیکن خدا تعالیٰ نے وہ روپیہ دلوا دیا۔ اس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سلسلہ سچا ہے۔ قارئین غور فرمائیں کہ 4 آنا مہینہ کے حساب سے آپ نے نصف سال میں 1.5 روپیہ چندہ دیا ہوگا، اور اس کا اجر ظاہراً بھی 100 گنا یعنی 150 روپیہ پا لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قارئین، کسی سے عقیدت رکھنا ایک اور امر ہے، اور کسی کے ہاتھ میں اپنا تن من رکھ دینا یعنی بیعت کی توفیق پانا الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس مخلص وجود کو ایک ایمان افروز خواب کے ذریعے اپنے پیارے مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کی تحریک بھی فرمائی اور قلب سلیم کو تسلی بھی بخشی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شملہ میں قیام ہی کے دنوں میں نے خواب دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان میں اخلاص ہو تو خدا تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بھی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ساتھ والے کمرے میں جہاں احمدی دوست رہتے رہے تھے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے مل لو۔ چنانچہ میں گیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ تہ بند باندھے ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں، اور آپ کے سر کے بال لمبے لمبے ہیں، اور سر اور جسم مبارک کے اوپر والے حصے پر کپڑا نہیں۔ میں نے اس وقت تک آپ کی شکل نہیں دیکھی تھی، بلکہ آپ کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ خواب میں آگے بڑھا اور عرض کیا، حضرت السلام علیکم۔ فرمایا، وعلیکم السلام، برکت علی، تم ہماری طرف کب آؤ گے؟ میں نے عرض کیا، حضور اب آ ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور یہ صبح کا وقت تھا۔ میں نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ہدایت کے لیے اشارہ سمجھا۔ خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بدن پر جو میں نے کپڑا نہیں دیکھا بلکہ صرف تہ بند بندھا ہوا دیکھا، تو اس کی تعبیر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے نے یہ بتائی کہ حضور علیہ السلام دنیا کی زیب و زینت سے آزاد ہیں اور درویشانہ زندگی رکھتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ 1901 کی مردم شماری ہو رہی تھی، غالباً مارچ کا مہینہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا کہ اب مردم شماری ہونے والی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں یقین ہو چکا ہے کہ میں سچا ہوں اور احمدیت کی صداقت ان پر ظاہر ہو چکی ہے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایسے لوگ گو انہوں نے ابھی بیعت نہیں کی، اپنے آپ کو احمدی لکھا سکتے ہیں یا لکھا دیں، صحیح الفاظ یاد نہیں ہیں۔ میں نے وہ اشتہار پڑھا اور اپنے آپ کو احمدی لکھا دیا اور خیال کیا کہ جب اجازت ہو گئی ہے تو اس بارے میں کیوں انتظار کیا جائے۔ چند دنوں کے بعد میں نے تحریری بیعت بھی کر لی۔
بیعت کے بعد جب پہلا جلسہ سالانہ آیا تو میں قادیان گیا۔ اس وقت کوئی وسیع مہمان خانہ نہیں تھا، مہمان مختلف جگہوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمیں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے مکان کی بیٹھک میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بھی جلسہ کے موقع پر مہمان ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک دن صبح چارپائی سے جو اٹھے، 8 بجے کے قریب وقت تھا، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ بیٹھک کی چھت پر ایک شے نشین یعنی چبوترا بنا ہوا تھا اور سامنے صحن تھا۔ آپ اس پر تشریف فرما تھے۔ حضور نے وسمہ لگایا ہوا تھا اور ابھی نہا کر آئے تھے اور بال کھلے تھے، صرف تہہ بند باندھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ یہ وہی شکل تھی جو مجھے اس خواب میں دکھائی گئی تھی۔ ایمان تازہ ہوا۔ آپ نے اس پختہ ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تا وقت وفات تحریر و تقریر کے ذریعے سلسلے کی گراں قدر علمی نیز بے مثال مالی خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کے تفصیلی حالات زندگی اصحاب احمد جلد 3 میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عاشقان پاک دینت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پختہ ایمان نصیب فرمائے اور ہم قلمی، علمی، مالی، وقتی جس بھی لحاظ سے ممکن ہو خدمات پیش کر کے اسلام محمدیت کے قافلے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آمین۔